بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ انتہائی خطرناک ترین ڈائریکشن میں معاملہ جا چکا ہے۔ سعودی صحافی خشوگی کو محمد بن سلمان نے جو قتل کروایا ہے، اس میں مزید باتیں سامنے آ رہی ہے جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ طیب اردگان حکومت نے جو نئی تفصیل دی ہے دنیا کو، اس سے پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ سعودی صحافی جو پرنس سلمان اور ان کے سپورٹر کے خلاف لکھتا تھا، وہ سعودی قونصل خانے پہنچا تھا تو اس کو پکڑ کر کے ایک انجیکشن لگایا گیا ڈرگ کا، جس سے وہ بولنے کے قابل نہیں رہا، مگر وہ زندہ تھا۔ خشوگی زندہ تھا، ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کاٹی گئی اور کونسل جنرل اتابی نے چلا کر کہا ان لوگوں کو جو خشوگی کو اس وقت مار رہے تھے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے کہ دفع ہو جاؤ، باہر لے جا کر یہ سب کرو، تم مجھے بری طرح پھنسوا دو گے۔ جس پر خشوگی کو قتل کرنے والے لوگوں میں سے ایک نے کہا بکواس بند کرو اگر تم سعودی عرب جا کر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ یہ تمام معلومات اس آڈیو کے بعد ریلیز کی گئی جس کا ترکی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہ لوگ اس آڈیو کے تھوڑے تھوڑے حصے جاری کر رہے ہیں۔ دوستو یہ بات آپ مکمل طور پر سمجھ لے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ ترکی انٹیلیجنس نے 4 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس نے خشوگی کو مارا ہے، اور وہ چاروں محمد بن سلمان کے لوگ ہیں۔ ان میں سے محمد بن سلمان کا باڈی گارڈ ہے جو ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو اسکرین پر پکچر چل رہی ہے ان کا نام ہے ماہر عبدالعزیز مطرب۔ یہ اس قتل کے وقت وہاں پر موجود تھا اور قتل کر رہا تھا، اور جب خشوگی کی انگلیاں کاٹ کر اس کو مارنے میں مدد کی جا رہی تھی۔ اب معاملہ کدھر جا رہا ہے، پاک نیوز 91 آپ کو مکمل آگاہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا میڈیا تو اس پر ڈسکس نہیں کرتا۔ یاد رکھیے یہ قتل پوری سعودی عرب کی ڈائریکشن کو شدید خراب کرنے جا رہا ہے۔ جیسے ہی قتل ہوا، مائک پومپیو جو اس وقت امریکہ کا سیکرٹری اسٹیٹ ہے اور CIA کے سابق ڈائریکٹر ہے، جس کا آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس کی ساری انفارمیشن فورسز کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک انسان ہے۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر، یعنی CIA کے ڈائریکٹر ایسا ہے جیسے ISI کا چیف۔ تو یہ مائک پومپیو سعودی عرب پہنچے تو انہوں نے جا کے دھمکی دی پرنس سلمان کو اور آل سعود کو کہ ہم آپ کو ایک ہی صورت بچا سکتے ہیں ان سارے معاملے میں، ہم آپ کو جو بھی کہیں بس وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اگر آپ نہیں کرتے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ سعودی عرب نے ڈیل کر لی ہے، اب اسرائیل اس کے بدلے میں سعودی عرب سے وہ کام کروائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہودی یہ موقع کبھی نہیں جانے دیں گے۔ یہودی دجال کے پیروکار اس گولڈن موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہیں؟ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ ادھر مائک پومپیو چلے گئے ہیں ترکی، وہاں جا کر اس کی طیب اردگان سے بات چیت ہوئی اور ان کو راضی کرنے کی مکمل کوشش کی گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ سیاست کھیل بہت بری ہے، یہاں ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے ٹرکش لیرا گرایا تھا اور ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ طیب اردگان کو، اور ساری دنیا نے دیکھا تھا انہوں نے ڈالر کا کیا حال کیا۔ پھر 15 ارب ڈالر قطر نہیں دیے تو ٹرکش لیرا سٹیبل ہو گیا۔ اب مائک پومپیو گئے طیب اردگان سے ملنے تو ان سے کہا کہ آپ اس معاملے کو حل کریں، یعنی ڈیل کریں۔ تو طیب اردگان نے ایک شرط رکھی کہ امریکہ جو کردوں کو بیک کر رہا ہے، ترکی کو توڑ کے کرزستان تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے، اس پر باز آ جائے۔ دیکھیں طیب اردگان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ایک شخص جو قتل ہو چکا ہے اور اگر اس کے بدلے ان کی ملک کی بہتری ہوگی تو وہ کریں گے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان سب میں امریکہ کا کیا فائدہ ہے؟ قتل ترکی میں ہوا، قتل کرنے والا سعودی تھا، مارنے والا سعودی عملہ، قتل محمد بن سلمان کے کہنے پر ہوا، تو امریکہ کا کیا مفاد ہے جو دھمکیاں لگاتا پھر رہا ہے کہ ہم تمہیں اسلحے کی ڈیل ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیونکہ ان سب کے پیچھے ہے اسرائیل جس نے سعودی عرب کو کرنا ہے تباہ۔ اس لیے جو CIA کا ڈائریکٹر جو اسرائیل کا خاص ایجنٹ ہے، جس کو اسرائیل کے کہنے پر سیکرٹری اسٹیٹ لگوایا گیا ہے، اس کو بھیجا کہ جا کے سعودی کو دھمکی دو کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم تمہیں
کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اب معاملہ یہ ہونے جا رہا ہے اور بات یہ ہو گئی ہے کہ سعودی عرب رہے گا کہ جی قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والے سعودی لوگ ہیں، ان کو سعودی عرب خود سزا دیں گے، اس میں محمد بن سلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے جس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ انڈیویجولی طور پر قتل کیا گیا ہے، اس پر امریکہ ترکی کی شرائط مانے گا اور سعودی عرب کو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے جن لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو اندر کھاتے چھوڑ دیں۔ محمد بن سلمان سے اب کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ تھوڑی مشکل ہے، یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور جب چاہے ان کو پھینک سکتے ہیں۔ اسرائیل سعودی عرب کو استعمال کرے گا، مسلمانوں کے خلاف بلیک میل ہوگا اور اس سے جو نقصان مسلم امہ کو ہوگا اس کا شاید اندازہ لگانا بھی اب مشکل ہے، لیکن پاک نیوز 91 آگاہ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد یہ جو ڈیل ہونی جا رہی ہے اس میں کیا فائنلائز ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ ایک بات کنفرم ہے کہ سعودی عرب اب اسرائیل کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، مکمل طور پر آ چکا ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب کی جو تباہی ہوگی وہ بہت بری طرح ہوگی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔